أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو نہیں ہے اس کو اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان سے بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت سے متعلق ایک دو باتیں کل عرض کر دی تھیں، اور بات یہ چل رہی تھی کہ کفار کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے جائز ہیں، کس نوعیت کے جائز نہیں ہیں. ہم میں سے تقریباً ہر بندے کا واسطہ کسی نہ کسی درجے میں پڑتا رہتا ہے. بعض دفعہ پڑوسی ہوتے ہیں یہودی یا عیسائی یا کوئی ہندو سکھ ہوتے ہیں، بعض دفعہ آفس میں ہوتے ہیں، یا بعض مسلمان باہر ممالک میں رہتے ہیں. تو ایک درجہ تو ہے قلبی تعلق کا، جس کے بارے میں کل عرض کر دیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. دوسرا درجہ ہے مواسات کا. مواسات کا معنی ہے ہمدردی، خیرخواہی، کسی کو نفع پہنچانا. وہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کسی بھی جگہ پر جنگ کر رہے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے اہل حرب، جنگجو کفار کے ساتھ تو یہ جائز نہیں ہے ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی. باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ یہ چیز جائز ہے. ہمدردی سے پیش آئے بندہ، خیرخواہی سے پیش آئے، اچھا سوچے ان کے لیے، ان کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، انصاف کا سلوک کرے، احسان کا سلوک کرے، نیکی کرے ان کے ساتھ ظاہری اعتبار سے. یعنی تو مواسات اہل حرب کے ساتھ، یعنی وہ کفار جو جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ جائز. تیسرا درجہ ہے مدارات کا، ظاہری خوش اخلاقی، دوستانہ برتاؤ، یہ بھی جائز ہے کفار کے ساتھ. مثال کے طور پر ان کو دینی نفع کوئی پہنچانا ہے، اس غرض کی خاطر ان کے ساتھ بندہ اخلاق سے پیش آئے، دوستی رکھے، ظاہری دوستی. یا مہمان بن کے وہ آتے ہیں کسی طرح سے ملنے کے لیے، یا ان میں سے کوئی شریر ہے، نقصان دینے والا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، تو مدارات کی بھی ان صورتوں میں اجازت ہے کافروں کے ساتھ. یہ جو آیت تلاوت کی، اس میں یہ جو لفظ ہے نا الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، وہ یہی ہے مدارات. یعنی اپنے آپ کو ان سے بچانے کی خاطر، ان کے نقصان سے بچانے کی خاطر ان کے ساتھ ظاہری طور سے اخلاق سے پیش آنا جائز ہے. تیسرا درجہ ہے معاملات کا، تجارت کرنا، کرایہ پر لینا دینا، ان کے ہاں ملازمت کرنا، ان کو ملازمت پہ رکھنا، ان کے کاریگر سے کوئی کام لینا، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. البتہ اگر ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو تب اجتناب کرنا چاہیے، تب بچنا چاہیے. نقصان نہیں پہنچانا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں. یا ایسے کفار جو معاذ اللہ دین اسلام کو تجارت کر کے نقصان پہنچاتے ہوں، ان کی چیزوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے. غیرت کا تقاضا، حمیت کا یہ تقاضا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں فرانس اور دیگر ممالک کی طرف سے توہین رسالت، توہین قرآن، توہین اسلام، توہین حجاب، توہین نماز، اذان، یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ جو ہے نا، یہ غیرت کا تقاضا ہے. بہرحال کسی درجے میں اگر کفار نقصان اس طرح کے نہ پہنچاتے ہوں تو ان کے ساتھ معاملات کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاملات کیے ہیں، خلفائے راشدین نے بھی کیے ہیں، صحابہ نے بھی کیے ہیں. ان کو اپنا ملازم رکھنا یا ان کے ہاں ملازم رہ کے کام کرنا، ان کے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، اداروں میں ملازم ہونا سب جائز ہے.
تو ایک بات تو واضح ہو گئی ان 4 صورتوں سے کہ قلبی اور دلی محبت اور دوستی جائز نہیں ہے کسی بھی حال میں. البتہ ظاہری ہمدردی، احسان، نفع پہنچانا، اچھے اخلاق سے ملنا، دوستانہ برتاؤ کسی حد تک اس کی گنجائش ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ قادیانیوں کے ساتھ یہ چیزیں جائز کسی بھی درجے میں نہیں ہیں. ان کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی ضرر پہنچائیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، لیکن ان کے ساتھ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ان کا معاملہ الگ ہے. وہ ارتداد، مرتد ہونے کی حدوں کو پہنچ رہے ہیں. وہ اسلام اور اسلامی عقائد و نظریات سے متعلق جو خطرناک افکار اور سوچ و بچار رکھتے ہیں، اس بنیاد پر ان کے ساتھ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ جہاں بخشنے والا غفور الرحیم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے. جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. اس کی تیاری کرو، حساب و کتاب کے لیے تیار.